پرویز مشرف نے ریفرینڈم بھی کرایا تھا اور عمران خان صاحب نے اس ریفرینڈم کی حمایت بھی کی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی کہ میں پرویز مشرف کے ساتھ مل کر پالیٹکس میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ 2002 کا جو الیکشن تھا اس میں عمران خان صاحب کو صرف ایک سیٹ ملی تھی اور وہ سیٹ بھی انہوں نے بڑی مشکل سے لی تھی، اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس میں عمران خان کے علاوہ ہمیں بندہ ہی کوئی نہیں ملتا تھا، اور عمران خان صاحب ہمیں کہا کرتے تھے یار اب حامد خان کو بھی بلایا کریں، اب محمود الرشید کو بھی بلایا کریں، لیکن ان کو کوئی نہیں بلاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ کو یاد ہو کہ پھر 2007 میں جب شوکت عزیز وزیر اعظم تھے اور پرویز مشرف صاحب بالکل صحیح جا رہے تھے اور ان کے لیے کہیں سے کوئی تھریٹ نہیں تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ پرویز مشرف جو ہیں وہ اب پاکستان پر پتہ نہیں مزید کتنے سال حکومت کریں گے، تو اچانک انہوں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جو ہے اس کو ڈسمس کیا، وہاں سے ایک لائرز موومنٹ شروع ہوئی، اور اس موومنٹ کے پیچھے جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تو ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جب ہماری افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو اس سے پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو جو موومنٹ چل رہی ہے اس میں کوئی نہیں جانتا کہ جو اشفاق پرویز کیانی صاحب ہیں وہ دراصل پرویز مشرف کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر لائرز موومنٹ ہوئی، لائرز موومنٹ سے پرویز مشرف بڑے کمزور ہو گئے، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ شہید ہو گئیں، اور میں نے ان کا جو شہادت کا جو واقعہ ہے راولپنڈی میں ہی ہوا تھا اس کو کافی انویسٹیگیٹ کیا ہے۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ کوشش یہ کی گئی تھی پرویز مشرف کی طرف سے کہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس نہ آئیں، وہ پاکستان سے باہر رہیں، لیکن ان کی پارٹی جو ہے وہ پرویز مشرف کو سپورٹ کرے، اور پرویز مشرف ہر قیمت پہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو دونوں کو پالیٹکس سے مائنس رکھنا چاہتے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ زبردستی پاکستان واپس آئیں، ان کی وجہ سے نواز شریف بھی پاکستان واپس آ گئے، اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بڑے طریقے سلیقے سے ایک سازش کے ذریعے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اسی جگہ پر جہاں پہ کہ کئی سال پہلے لیاقت علی خان صاحب جو ہیں ان کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں جو بعد میں لیاقت باغ بن گیا وہاں پر قتل کیا گیا تھا، اسی لیاقت باغ کے باہر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کی شہادت کے بعد پرائم منسٹر بنے، اور ان کے بعد پھر نواز شریف صاحب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن گئے۔ تیسری دفعہ جب وہ پرائم منسٹر بنے ان کے کچھ عرصے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ پہلے راحیل شریف کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے جو چاہتے تھے کہ ان کو فیلڈ مارشل بنایا جائے، نواز شریف نے ان کو فیلڈ مارشل نہیں بنایا، اور پھر قمر جاوید باجوہ صاحب کو نواز شریف صاحب نے خود آرمی چیف بنایا، اور پھر قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی نواز شریف صاحب سے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی فارغ کر دیا، اور یہ الزام خود نواز شریف صاحب لگایا کرتے تھے کہ قمر جاوید باجوہ آپ نے میری حکومت کے خلاف سازش کر کے اس کو ہٹایا۔